کو دور کرتی ہے، نقص کو مٹاتی ہے، لیکن وہ رحمان جس کا کلام لا ریب فیہ ہے، جس کی ذات لا ریب فیہ ہے، وہ قسم کھانے کا حاجت روا نہ تھا، لیکن قرآن پڑھیں، رب ذوالجلال قرآن میں قسمیں کھاتا ہے۔ میرے شیخ اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں، اس کی دو ہی سبب اور دو ہی وجوہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے وہ قرآن میں قسم کھاتا ہے مصطفیٰ کی، اور ایک وجہ یہ ہے وہ قرآن میں قسم کھاتا ہے مصطفیٰ کے لیے۔ اس نے قرآن میں دو ہی وجوہ سے قسم کھائی، یا تو وہ مصطفیٰ کی قسم کھاتا ہے یا مصطفیٰ کے لیے قسم کھاتا ہے، اس کے علاوہ قرآن میں کوئی اور قسم نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے ہم ساری قسموں کا احاطہ نہیں کر سکتے، دو ہی قسمیں لے لیتے ہیں، ایک قرآن کی پہلی قسم اور ایک قرآن کی آخری قسم۔ پہلی قسم کیا ہے؟ آپ میرے سامنے سورہ النساء ہے، دیکھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں کوئی قسم نہیں، بقرہ پڑھیں کوئی قسم نہیں، آل عمران پڑھیں کوئی قسم نہیں۔ قرآن کی چوتھی سورت ہے اور اس کی 65ویں آیت ہے، سورت کا نام ہے النساء، آیت کی ابتدا ہوتی ہے فلا وربک، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو پہلی قسم کھائی وہ الفاظ کیا ہیں؟ فلا وربک، معنی یہ ہے پس اے حبیب آپ کے رب کی قسم۔ اللہ محبوب کی نسبت سے اپنے رب ہونے کی قسم کھا رہا ہے، اور میں اس کا عاجزانہ، غلامانہ، عاشقانہ ایک معنی کر دوں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں، ایک تو آپ نے ترجمے میں لکھ دیا، آپ فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے فلا وربک، جب اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا نا، سامنے بٹھایا نا، پھر فرمایا ایڈا سونا سونیا اس کی قسم جس نے تجھے بنایا ہے۔ یہ اس کا عاجزانہ اور غلامانہ معنی ہے، فلا وربک، سونیا اس کی قسم جس نے تجھے بنایا ہے۔ رب ذوالجلال قسم اپنے رب ہونے کی کھاتا ہے، ربوبیت کے اظہار کی کھاتا ہے، الوہیت کے پرچار کی کھاتا ہے، اپنی قدرت کے بیان کی کھاتا ہے، لیکن دنیا والوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہے جان لو میں اپنے رب ہونے کی نسبت کا اعلان بھی مصطفیٰ کے بغیر نہیں کرتا، تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، رب میں ہوں، لیکن ربوبیت کے اعلان کا مزہ تب آتا ہے جب درمیان میں مصطفیٰ کو لے کے آتا ہوں۔ فلا وربک، سونیا آپ کے رب کی قسم، اس کی قسم جس نے محمد کو بنایا ہے۔ یہ ہے قرآن کی۔ اب آئیں قرآن کی آخری قسم کی جانب، جو شروع سے میرے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے دہرانا ہے قرآن کی آخری قسم کیا ہوگی؟ والعصر، کیا ہوگی؟ اچھا، اب آئیں والعصر کی طرف، جس پر میں نے آپ کو گفتگو کا ربط دیا تھا کہ اللہ نے مطلق وقت کی قسم کھائی۔ بعض لوگوں نے والعصر کی تفسیر کی، میرے شیخ نے بھی یہاں دو تفسیرات کا ذکر کیا ہے۔ معنی کرنے کے بعد آپ نے لکھا، بعض نے کہا والعصر سے مراد نماز عصر کی قسم ہے، اور بعض نے کہا والعصر سے مراد وقت عصر کی قسم ہے۔ اگر ہم مان لیں والعصر سے مراد نماز عصر کی قسم ہے، تو پھر قرآن میں یہ پہلی نماز نہیں ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہو۔ اگر آپ تھوڑا پیچھے چلیں تو ایک اور نماز بھی ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے، اور وہ نماز کون سی ہے؟ والفجر، جب اللہ نے فجر کی قسم کھائی۔ اب والفجر کی بھی دو ہی تفسیرات علماء نے کی، بعض نے کہا کہ والفجر سے مراد نماز فجر ہے، اور بعض نے کہا وقت فجر ہے۔ اب وقت فجر ہے یا نماز فجر ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آئیں یہ تلاش کر لیتے ہیں کہ نماز کب اتری ہے اور یہ آیت کب اتری ہے۔ نماز اتری جب آقا کی عمر ہے 51 برس۔ کتنی عمر ہے؟ 51 ایئرز اولڈ۔ جب حضور 51 برس کے ہیں تب یہ نماز اتری، کیوں کہ آقا کو معراج ہوئی، حضور معراج پر تشریف لے کر گئے، اللہ نے اولاً 50 نمازیں فرض کی، حضور پلٹتے رہے، اللہ تعداد کم کرتا رہا، اور آخر کار کتنی نمازیں باقی رہ گئی؟ 5۔ رب نے فرمایا محبوب تعداد کم کی ہے، اجر کم نہیں کر رہا، آپ کا کوئی امتی 5 پڑھے گا، آپ کا رب اسے 50 کا اجر عطا فرما رہا ہوگا۔ تو اللہ نے اجر کم نہیں کیا، تعداد کم کر دی ہے۔ اب یہ جو نمازیں اتری کب اتری؟ جب حضور کی عمر ہے 51 برس۔ سورۃ الفجر اور سورۃ العصر کب اتری ہیں؟ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اعلان نبوت آقا نے 63 سال کی عمر میں فرمایا، 40 سال کی عمر میں، تو 40 اور 51 کا انتر نکالیں کتنا فرق آتا ہے؟
11 کا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی مکی زمانہ میں یہ دونوں صورتیں اتری ہیں، والفجر بھی اور والعصر بھی، اور نماز فرض ہوئی جب آقا کی عمر ہے 51 برس۔ ارجح ترین قول یہ ہوا والفجر سے مراد نماز فجر نہیں ہے، والفجر سے مراد وقت فجر ہے۔ اب اگلا سوال، وقت سے مراد پھر کون سا وقت ہے؟ چونکہ جس طرح رات کا ایک وقت ہے اس طرح فجر کا بھی ایک وقت ہے۔ جب رات کا اختتام ہونے لگتا ہے، پو پھوٹنے لگتی ہے، جس طرح روشنی کا آغاز ہونے لگتا ہے اسے فجر کا وقت کہتے ہیں۔ مولا ہماری زندگیوں کے اختتام، ہماری زندگی میں رات کے اختتام پر فجر ہر روز چلی آتی ہے، بتا تو صحیح تیرا مراد، تیرا مدعا، تیرا مقصود کون سی فجر ہے؟ وہ فرماتا ہے جاننا چاہتے ہو میرا مقصود کون سی فجر ہے تو جان لو۔ میرے شیخ نے مانا کیا، آپ نے فرمایا والفجر، اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی، کائنات میں اندھیرا تھا، دلالت تھی، جہالت تھی، ظلم تھا، ستم تھا، جبر تھا، استبداد تھا، بددیانتی تھی، بد اخلاقی تھی، بد کرداری تھی، بے ایمانی تھی، ہر سطح پر جہالت کا بول بالا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کرم بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، وفا بن کر خدا کا نور اترا، محمد مصطفیٰ بن کر۔ رب نے فرمایا محبوب اس وقت فجر کی قسم جب تیرے قدم زمین پر پڑے تھے میں نے تیرے قدم کی برکت سے کائنات کے اندھیروں کو دور کر دیا تھا۔ میں نے کائنات کے اندھیروں کو اس صبح کی قسم جب تیرے قدم زمین پر پڑے اور ظلمت شب چھٹ گئی۔ تو سامعین محتشم، والفجر سے مراد وہ وقت فجر ہے جب حضور کے قدم زمین پر پڑے۔ اچھا، آپ میں کوئی بندہ کہے کہ بھائی ہم نہیں مانتے اس سے مراد وقت فجر ہے، ہم کہتے ہیں اس سے مراد نماز فجر ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میرے نزدیک والفجر سے مراد نماز فجر ہے تو جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ ایک عامیانہ جواب دے دیتا ہوں، والفجر بھی صدقہ محمد مصطفیٰ ہے۔ نمازیں کس کے صدقے سے ملی؟ رسول اللہ کے سفر معراج کے تحفہ کی صورت میں ہمیں ملی۔ لیکن اگر وہ کہے نہیں جی مجھے عالمانہ جواب دیں تو میں اصول الدین کی زبان میں اسے ایک جواب دیتا ہوں۔ دیوبند اور اہل سنت مکتب کا ایک مسلمہ امام ہے، ان کا نام ہے امام ابو جعفر الطحاوی۔ امام طحاوی انہیں کہتے ہیں۔ امام طحاوی کی ایک کتاب ہے عقائد کے باب میں، اصول الدین کے باب میں، عقیدہ طحاویہ۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دیوبند اور بریلوی مکتب کے مدارس دینیہ میں سبقاً پڑھائی جانے والی کتاب۔ یہ کیا ہے؟ سبقاً، جس طرح آپ کے ہاں انگریزی اردو ہے نا، اس طرح یہ کتاب ہمیں سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں بسند معتبر امام طحاوی ایک روایت لے کر آئے کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 سالوں تک اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، پلٹتے رہے، دعا کرتے رہے، اور ان کی زبان پر کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ 300 سالوں تک یہ دعا ان کی زبان پر رہی لیکن توبہ قبول نہ ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن آپ نے کچھ کلمات کا اضافہ کیا، دعا کرنے سے پہلے کہا یا رب انی اسألک بحق محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من بس یہ کلمات کہنے کی دیر تھی۔ 300 سالوں تک جو سیدنا آدم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، ہاتھ اٹھاتے رہے، اللہ نے دعا کو قبول نہ کیا۔ ادھر مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ جب دعا قبول ہوئی انہی قدموں پر کھڑے ہو کر آدم نے 2 رکعت نفل ادا کی۔ وہ وقت فجر تھا، اللہ نے وہ نفل اپنے پاس محفوظ کر لیے، امت مصطفیٰ پر بصورت فجر کے فرض کر دیے۔ تو جان لیجئے نماز فجر بھی دراصل صدقہ دعائے محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ حضور کے وسیلہ سے قبول ہونے والی دعا کا اثر اور صدقہ ہے۔ اگر آپ ڈیٹیل جاننا چاہیں تو یہ جتنی نمازیں ہیں، وہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ مختلف نبیوں اور رسولوں کی یادگاریں ہیں۔ سیدی شیخ الاسلام کی کتاب ہے میلاد النبی، اس کے ابتدائی ابواب میں ایک پورا باب ہے فصل کے ساتھ، جس میں آپ نے ہر نماز کی نسبت لکھی ہے کہ کون سی نماز کس نبی کی یادگار اور کس نبی کی سنت ہے، اور اللہ نے کس طرح اسے امت رسول پر فرض فرمایا ہے۔
تو اب یہ بات کرنے کے بعد اصول الدین کی زبان میں بھی یہی نچوڑ ہے کہ اگر کوئی وقت فجر کہے تب بھی، کوئی نماز فجر کہے تب بھی عظمت رسول اللہ کی خدا بیان کر رہا ہے۔ اب اس نماز کے بعد اگلی نماز کون سی ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی؟ والعصر، والعصر، اللہ نے مطلق وقت کی قسم کھائی ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد وقت ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد نماز عصر ہے۔ جنہوں نے کہا وقت ہے ان کے لیے سادہ سا جواب کہ جب وقت بھی نہ تھا تب بھی محمد الرسول اللہ کا وجود موجود تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسند احمد میں، جامع ترمذی میں، مستدرک الحاکم میں، اور امام بخاری کے استاد امام عبد الرزاق اپنی مسند میں وہ روایت لے کر آئے۔ بچے بچے کو وہ یاد ہوتی ہے، علماء بڑے ذوق سے وہ پڑھتے بھی ہیں۔ حضرت جابر نے سوال کیا باری یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو تخلیق فرمایا؟ حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل کل شیء نور نبیک من نوری، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو یہ جو قبل الاشیائی ہے اس سے مراد ہے کہ ہر شے سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو تخلیق فرمایا۔ تو اگر کوئی کہے والعصر سے مراد وقت ہے تو جب وقت بھی نہ تھا تب بھی حضور کی ذات موجود تھی۔ اور اگر کوئی کہے اس سے مراد نماز ہے، کیا کہے؟ اس سے مراد نماز عصر ہے، تو پھر ایک وہ عصر بھی تھی کہ جب سورج غروب ہو چکا تھا، ایک وہ عصر بھی تھی جب سورج غروب ہو چکا تھا، گود مولا علی شیر خدا کی تھی، سر محمد الرسول اللہ کا تھا، آپ کی آنکھ میں آنسو تھا، حضور کے چہرہ رحمت پر تھا، آقا بیدار ہوئے، ارشاد فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کی آقا عصر قضا ہو گئی۔ اب ذوق محبت اور حدیث کی تطبیق یہ کہتی ہے علی سے رسول اللہ نے فرمایا ہوگا ادا کرنی ہے یا قضا؟ عرض کی ہوگی آقا آپ کی محبت میں قضا بھی ادا ہے لیکن دل چاہتا ہے کہ آج ادا کی جائے۔ رسول کریم نے ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ علی تیری اور تیرے مصطفیٰ کی اقتداء و اطاعت میں تھا، کرم فرما۔ رب نے فرمایا ہوگا محبوب تجھے عصر کا تصرف، عظمت، شان، اختیار عطا کی ہے، اب قیامت تک اگر کوئی عصر سے مراد وقت لے گا، جب وقت نہ تھا تب بھی تجھے وجود عطا فرما دیا تھا، اگر کوئی اس سے مراد نماز لے گا پھر دنیا کو بتا دے کہ نماز عصر قضا ہو چکی تھی، دیکھ میں نے کس طرح مصطفیٰ کو تصرف و اختیار دے کر مصطفیٰ کی انگلی کو یہ طاقت دی تھی، مصطفیٰ انگلی ہلاتے جاتے تھے، رب عصر کو اس کے مقام پر کھڑا کرتا چلا جاتا تھا۔ سامعین محتشم، آپ عصر سے مراد کچھ بھی لیں، رب نے تصرف، رب نے عظمت، رب نے رفعت اور رب نے شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، رب نے مقام اور مرتبہ مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ دل بہت چاہتا ہے کہ عصر کے ذیل میں ابھی بہت سی باتیں کی جائیں، لیکن یاد رکھیے گا منہاج القرآن کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم صرف خطابت کا حسن دے کر آپ سے رخصت و اجازت نہیں لیتے، بلکہ وہ فکر جو رب ہمارے سینوں تک جاگزیں کرنا چاہتا ہے وہ فکر آپ میں راسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا والعصر، عصر کی قسم۔ میرے شیخ فرماتے ہیں اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ ہر انسان اپنے زمانہ عصر میں ہے، میں اپنے زمانہ عصر میں ہوں، آپ اپنے زمانہ عصر میں ہیں، آپ سب اپنے زمانہ عصر میں ہیں، اور کب یہ عصر ختم ہو جائے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ عصر کہتے ہی اسے ہیں جب دن بھر چمکنے والا سورج خود ڈوبنے کا منظر پیش کرتا ہے، جب وہ سورج غروب ہونے لگتا ہے، اندھیرا چھا جانے لگتا ہے، سرخی مائل آسمان ہو جاتا ہے، اسے وقت عصر کہتے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر بندہ اپنے وقت عصر میں ہے، اور اللہ فرماتا ہے جان لو ان الانسان لفی، جو اپنے وقت عصر میں ہے وہی خسر میں ہے، لیکن ان کے سوا الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرتے رہے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ رب فرماتا ہے ہر کوئی خسر میں ہے، لیکن وہ خسر میں نہیں ہیں جو زمانہ عصر میں یہ چار چیزیں اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ جب پیپر دینے جاتے ہیں تو پیپر میں کچھ سوالات ہوتے ہیں معروضی، کچھ ہوتے ہیں لازمی، ایسا ہی ہے، معروضی میں سے کچھ کر لیں کچھ نہ کریں معاملہ برابر ہے، کچھ چھوڑ بھی دیں تو معاملہ برابر ہے، لیکن لازمی اگر چھوڑیں گے تو پھر نمبر مائنس ہو جائیں گے، پھر کٹوتی ہوگی، پھر آپ وہ مقام نہیں حاصل کر سکیں گے جو کمپلسری لازمی جوابات دینے والا حاصل کر لے گا۔
اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ چار چیزیں معروضی نہیں ہیں، یہ ضروری ہیں، یہ لازمی ہیں، یہ کمپلسری ہیں، ان پر اللہ رب العزت نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ اب یہ بات جان لینے کے بعد پھر پلٹیں والعصر کی طرف۔ شیخ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے والعصر کا ایک معنی کیا، اس سے مراد زمانہ ہے۔ کیا لیا؟ اور زمانہ بھی زمانہ مصطفیٰ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر زمانہ ہی زمانہ مصطفیٰ ہے۔ اب مجھے ایک جواب دیجئے گا، اگر ہر زمانہ زمانہ مصطفیٰ ہے اور میرا ایمان اور اہل سنت کی یہ پہچان ہے کہ یہ زمانہ بھی حضور کا زمانہ ہے، ہر زمانہ ہی، اب مجھے بتائیں اگر ہر زمانہ حضور کا ہے تو جو حضور کے زمانے میں رہے وہ اللہ سے سزا کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی اس کا مقدر ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ کے حضور عذاب پا سکتا ہے؟ چونکہ وہ حضور کے زمانہ میں ہے۔ بس یہ فکر اپنے سینوں میں جاگزیں کر لیں، زمانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ حضور کے زمانے میں رہیں تو رب کرم فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ میں مسلم اصول یہ ہے، جو حضور کے زمانے میں رہے نہ رہے، یہ چار چیزیں اختیار کرتا جائے گا، اللہ اسے خسر سے نجات دیتا چلا جائے گا۔ اب اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو اس کی زندہ مثال دے دیتا ہوں۔ وہ زندہ مثال کیا ہے؟ دراصل آقا کریم کے زمانے میں ابو جہل بھی رہتا تھا، عتبہ بھی رہتا تھا، شیبہ بھی رہتا تھا، ابی بھی رہتا تھا، امیہ بن خلف بھی رہتا تھا، یہ سارے اس زمانے میں تھے۔ ان میں بعض کا تعلق حضور سے ملتا تھا، بعض کا گھر حضور سے ملتا تھا، لیکن رب نے فرمایا محبوب یہ تیرے قریب رہتے ہیں لیکن تیرے نہیں بنتے، اس لیے انہیں بتا دے جو تیرے نہیں بنتے ہیں وہ میرے بھی تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ محبوب یہ تیرے قریب رہتے ہیں لیکن تیرے قریب نہیں آتے، یہ تیرے ساتھ رہتے ہیں لیکن تیرے ساتھ نہیں چلتے، یہ تیری بات کرتے ہیں لیکن تیری بات نہیں مانتے۔ مصطفیٰ انہیں بتا دے ان کا تیرے رب کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں، اور قیامت تک کے لیے اگر خسارے کا کوئی مصداق عتم ہے تو وہ یہی بدبخت ہیں جو تیرے زمانے میں رہ کر بھی تجھ سے دور رہے ہیں۔ ہاں ان کے ذریعے دنیا کو یہ بھی بتا دے بات تیرے قریب یا دور رہنے کی نہیں ہے، بات تیرے قریب آنے کی ہے، تیری بات ماننے کی ہے، تیرے نام کے ساتھ تیری نسبت کو اپنانے کی ہے۔ اگر کوئی ان باتوں پر عمل کر لے وہ تجھ سے قریب رہے دور رہے، تیرے رب کی بارگاہ میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر وہ تجھ سے دور رہ کر تیرے دل کے قریب ہو کر قرن کا اویس ہو جائے وہ بھی تیرے رب کے قریب ہو جاتا ہے، وہ بھی تیرے رب کی بارگاہ میں اصول یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محبوب اگر ان میں سے کوئی بندہ تجھ پر ایمان لے کر آ جائے، عمل صالح اختیار کرتا جائے، وہ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، حج و عبادات میں مصروف و عمل رہے، لیکن جب بات تیرے دین کی اقامت کی آ جائے، تیرے دین کی حیا کی آ جائے، حق کی تلقین و ترویج و اشاعت کی آ جائے، جب تیرے دین کے بقا کی بات آ جائے، پھر اپنا دم مارتا پھرے، چہرہ چھپاتا پھرے۔ مصطفیٰ بتا دے جو تجھ پر ایمان لا کر عمل صالح کرتا رہے لیکن حق کی وصیت اور حق کی وصیت پر ملنے والی مشکلات پر اگر صبر نہیں کرتا، تیرے رب کی بارگاہ میں اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ مارا کھا کھا کے، کیا مارا کھا کھا کے بلال آقا دا نہ لیندا سی، مارا کھا کھا کے بلال آقا دا نہ لیندا سی۔ دراصل اصول یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب تک حق کی وصیت و تلقین نہیں کریں گے، ایمان آ بھی جائے، عمل صالح اختیار بھی کر لیں، ساری عمر دین کی تبلیغ کریں، ساری عمر اللہ کے نام پر وقف کر دیں، ساری عمر گھر سے دور رہیں، ساری عمر چلے کرتے رہیں، ساری عمر رب کو راضی کرنے کے جتن محنت کوشش کرتے رہیں، لیکن ایمان کی اساس و اصل اگر حق و صبر کی وصیت کی صورت میں آپ کا لباس نہیں بنے گی، اللہ کو اس دعوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اہمیت، اللہ کی بارگاہ میں ضرورت دراصل اس حقیقت کی ہے جو وہ عصر کے ذیل میں ہمیں بیان کر رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ اور المیہ یہ ہے، ہم ایمان تک بات کرتے ہیں اور ایمان میں بھی محبت اور عشق کا ایک معنی اخذ کر لیتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اب ایک وسیع موضوع شروع ہو جائے گا، صرف ایک جملے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اقبال نے کہا نا، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت لل، یہ قرآن کا مغز، ایمان کی جان، دین کی روح، یہ الگ چیزیں ہیں لیکن یہ سب یکجا ہوتی ہیں حضور کی
محبت میں ہو. اور حضور خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس. کوئی ایمان میں کمال حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی منفعت، اپنے مفادات، اپنے معاملات، حتیٰ کہ اپنا آپ، اولاد، مال اور اپنی جان بھی میرے نام پر قربان نہ کر دے. تو ایمان در اصل نام ہی حضور پر اپنا آپ فنا کرنے کا ہے، حضور پر اپنا آپ قربان کرنے کا ہے، حضور پر اپنا آپ نثار کرنے کا ہے. لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے، عصر کے ذریعے اللہ ہمیں خسر سے نجات دینا چاہتا ہے، اور خسر سے نجات حضور کی ذات پر قربان ہونے کا نام ہے، حضور کی ذات پر نثار ہونے کا نام ہے. تحریک منہاج القرآن کی حقیقی فکر ہی یہ ہے کہ ہم صرف ایمان کی ظاہری بات اور اعمال صالحہ کی باطنی بات نہیں کرتے. ایمان و اعمال کی حقیقت وہ حق اور حق کی بات پر ملنے والی تکلیف پر صبر کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، عمل کی ہمت عطا فرمائے. وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب